اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ہود نام، اس سورت کو بطور علامت سیدنا ہود علیہ السلام کے نام سے موسوم کیا گیا۔ زمانہ نزول، اس سورت کا زمانہ نزول بھی مکی زندگی کا آخری دور ہی ہے۔ اس سورت کے بارے میں حدیث کی کتب میں ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بھولا کر دیا۔ بخاری شریف میں یہ آئی ہے حدیث۔ مضامین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپائے شفقت اور رحمت تھے، دوسری طرف کفار انکار حق کے ساتھ ساتھ اس دعوت کو کچلنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے انکار حق کی سزا اور وعید کے بار بار ذکر سے آپ کو یہ اندیشہ لگا رہتا تھا کہ اگر یہ سوچ بچار کی مدت ختم ہو گئی اور کفار مکہ قبولیت حق پر آمادہ نہ ہوئے تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو ختم کر ہی ڈالے۔ اس صورت میں سورہ یونس کے مضامین ہی کو زیادہ مدلل اور مؤثر انداز سے دہرایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے توحید الہی کا اقرار کر لو اور شرک سے رک جاؤ۔ نمبر 2، دنیا کی زندگی کو اس انداز سے گزارو کہ آخرت میں ذلت کا سامان نہ بن جائے، کیونکہ پہلی قومیں بھی دنیا کی ظاہری عظمت و شوکت کے فریب سے الجھ کر اپنے انجام بد کو پہنچی۔ اگر تمہاری روش یہی رہی تو تمہارا انجام ان سے مختلف نہ ہوگا۔ اس بات کی وضاحت کے لیے بطور مثال انبیاء سابقین اور ان کی اقوام میں سے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اصحاب مدین، بنی اسرائیل اور فرعون کے واقعات و کردار کو قدر اجمال کے ساتھ دہرایا گیا ہے۔ نیز یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ اگر اب تک تم عذاب الہی سے بچے ہوئے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تمہارے لیے سنبھلنے اور سوچنے کا موقع ہے، کیونکہ جب عذاب الہی کسی قوم پر نازل ہوتا ہے تو تمام رابطے اور رشتے منقطع ہو جاتے ہیں، نسبت اور ناطے کام نہیں دیتے، صرف رحمت الہی اس وقت متعین و مددگار ہوتی ہے جو اس وقت اہل ایمان کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات محکم ہیں اور اللہ حکیم و خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہیں۔ خبردار، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلا شبہ میں تمہیں اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری پہنچانے والا ہوں۔ سورہ ہود کی 1 اور 2 آیت۔ اس صورت میں تنبیہ کا انداز کچھ زیادہ شدت اور سختی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے، کچھ بال سفید ہونے لگے تھے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر تو بڑھاپا آنے لگا ہے۔ آپ نے جواب میں کہا، مجھے سورۃ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بھولا کر دیا، اس لیے کہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو انسان کے دل میں فکر پیدا کرتی ہیں اور وہ فکر انسان کو آہستہ آہستہ برا کر دیتا ہے۔ رزق رسانی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ ہود آیت نمبر 6۔ بندے کی اصل ذمہ داری ایک اور غلط فہمی۔ دراصل ہر جاندار کی روزی رزق ایک ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں، یعنی رزق کا معاملہ بنیادی طور پر اللہ کی ذمہ داری ہے، بندے کی نہیں، اور ہماری ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اللہ کے دین کو سمجھنا، سمجھانا، پوری دنیا تک پھیلانا اور نافذ کرنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی جو ہم بھول گئے، اور جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سر لے رکھی تھی وہ ہم نے قبول کر لی، یوں ہم نے اس کی ترتیب الٹ کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے یہ کام لگایا تھا کہ ہم اس کے ساتھ پیغام قرآن مجید کو سمجھیں، جانیں، مانیں،
اس پر عمل کریں اور پھر اس کو نافذ کریں۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام ضروریات کو پورا کرنے کا خود ذمہ لے لیا، لیکن ہم نے یہ ترتیب ہی الٹ کر دی۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری تھی وہ ہم نے اپنے سر لے لی، اور جو اپنی ذمہ داری تھی وہ اللہ کے سپرد کر دی۔ انسانی نفسیات، یہاں انسانی نفسیات کو انتہائی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان کو ذرا سی بھی تکلیف اور محرومی سے دوچار ہونا پڑے تو وہ صبر نہیں کرتا، فوراً مایوس ہو جاتا ہے۔ پھر ہم اس پر اپنی عطا اور بخشش کی بارش کر کے اس کو مایوسی کی کیفیت سے نکال لیتے ہیں۔ اس پر وہ ہمارا شکر بجا لانے کے بجائے دنیاوی اسباب کو ہی سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، اور اسی طرح ناشکری کا مرتکب ہوتا ہے کہ جب اس پر نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دنیاوی نعمت کی حقیقت، اوپر کی آیات میں ایک لفظ ایسا ہے جس کے اندر معنی کا سمندر پوشیدہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور اذیتیں بس چکھنے کے لیے ہیں، اصل لذت اس دنیا میں موجود نہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ دنیا کی تمام لذتیں کسی نہ کسی تکلیف کا ازالہ ہیں۔ ہمیں ٹھنڈے پانی کا مزہ آتا ہے کیونکہ پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، کھانا کھانے پر لذت محسوس ہوتی ہے کہ بھوک چمک رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ آئس کریم کا پہلا کپ کھاتے ہیں تو وہ بہت لذیذ لگتا ہے، دوسرا کپ کھاتے ہیں تو لذت کم ہو جائے گی، تیسرا کپ مصیبت بن جائے گا، چوتھا کپ تو وبال جان بن جائے گا، اور ممکن ہے کہ کھایا ہی نہ جائے، اور اگر آپ زبردستی اسے کھائیں تو یقیناً نزلہ زکام کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب ہم گرمیوں میں ایئر کنڈیشن کے سامنے بیٹھتے ہیں تو فرحت محسوس ہوتی ہے، اسی لیے کہ باہر گرمی ہے، ٹمپریچر بہت زیادہ ہے۔ جب سردیوں میں ہیٹر کے سامنے بیٹھتے ہیں تو فرحت کا احساس ہوتا ہے کیونکہ سردی کا ازالہ ہو رہا ہوتا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 9 تا 11، صفات باری تعالیٰ۔ اس موضوع پر فرمایا کہ قدرت اور علم غیر محدود تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ انسان کے پاس اگر کچھ طاقت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے، علم ہے تو وہ بھی، عقل ہے تو وہ بھی۔ جتنا علم اللہ تعالیٰ نے دے دیا اتنا ہی اس کے پاس موجود ہے، جتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے دے دی اتنی ہی طاقت اس کے پاس موجود ہے۔ یہاں ایک اصولی بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ مخلوق کے پاس جتنی بھی صفات ہیں، پہلے تو یہ کہ وہ مانگی ہوئی ہیں، عطائی ہیں، اس کی ذاتی نہیں ہیں، دوسرے یہ کہ وہ محدود ہیں، اور تیسرا یہ کہ فانی ہے، ختم ہو جانے والی۔ ان تینوں باتوں کو اگر یاد رکھیں گے تو کبھی بھی اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ جب یہ تینوں باتیں ذہن سے اتر جائیں گی تو انسان کو شرک کا مرتکب ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ انسان کی فطرت اور جبلت میں یہ تینوں صفات نہیں پائی جاتی۔ دیکھیے، انسان کو سمیع و بصیر، سننے اور دیکھنے والا کہا گیا ہے۔ انسان کے اندر یہ صفات موجود ہیں، لیکن یہ اس کی اپنی صفات نہیں بلکہ مانگی ہوئی ہیں اور محدود ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے سننے دیکھنے کی صفت نہ تو مانگی ہوئی ہیں اور نہ ہی محدود ہیں اور نہ فانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دیگر تمام صفات کے بارے میں بھی یہی فارمولہ چلے گا۔ ایک غلط نظریے کا ازالہ، آیت نمبر 30 میں ہے۔ سورۃ ہود کے چند واقعات یہاں بیان کیے گئے ہیں، اور یہ چند واقعات میں انبیاء کا ذکر آتا ہے، جس میں یہ دکھانا مقصود ہے کہ تمام انبیاء پر کیسی کیسی مشکلات آتی ہیں اور انہوں نے کس صبر و حوصلے کے ساتھ ہر تکلیف کو برداشت کیا۔ علاوہ ازیں تمام انبیاء کرام کے ساتھ ان قوموں کا سلوک بھی بیان کیا گیا تاکہ ان قوموں پر عذاب الہی کے نزول کی وجہ بھی سب کو معلوم ہو جائے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ ہے جو انتہائی عبرت آموز ہے۔ نوح علیہ السلام ان 5 رسولوں میں سے ایک ہیں جو اولو العزم رسول کہلاتے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام توحید دیا تو ان پر الزام تراشی کرتے ہوئے ان کی قوم نے کہا، ہم تو
تم کو بس اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں۔ تمہاری پیروی کرنے والے انہی کو پاتے ہیں جو ہماری قوم کے ذلیل لوگ ہیں۔ وہ بے سمجھے بوجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں اور ہم تم لوگوں کے لیے اپنے مقابلے میں کوئی خاص امتیاز نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم تو تم کو بالکل جھوٹا خیال کر رہے ہیں۔ پھر جب قوم نوح علیہ السلام پر عذاب آتا ہے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ڈوبتا دیکھتے ہیں تو رب تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں۔ سورۃ ہود آیت نمبر 45۔ لیکن اتنی ہی گزارش پر جواب میں ایسے سخت الفاظ کہے گئے ہیں کہ پڑھتے ہوئے روح کانپ اٹھتی ہے۔ کہا گیا، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تمام فیصلے کرنے والوں سے بڑھ کر تو صحیح فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جواب میں کہ اے نوح علیہ السلام، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ناشائستہ افعال ہیں۔ تم کو جس چیز کی حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو۔ آیت نمبر 46۔ دین ایک شعوری عمل۔ یہاں اہم نقطہ سامنے آتا ہے کہ دین ورثے کی چیز نہیں ہے۔ رسول کے گھر پیدا ہو گئے اور سب اعمال سے مبرہ قرار پائے، مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، اس لیے اسلام کو جاننے اور اس کا مطالعہ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ دین ایک شعوری عمل ہے، اس کا دل اور دماغ کی ہم آہنگی سے قبول کرنا اور دل کی گہرائیوں سے اس کی شہادت دینا پڑتی ہے۔ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کے بعد ایمان حاصل ہوتا ہے، اور اگر ایک رسول علیہ السلام کو یہ جواب دیا گیا تو ان لوگوں کی کیا حیثیت رہ گئی جو آج کل یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے آپ کو اگر نسبت ہو گئی تو سیدھے آپ کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ آیت نمبر 87 میں ہے دین اور دنیا کی جدائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام اور ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن عاد ثمود دونوں ہی قوموں نے نافرمانی کی، عذاب الہی کا شکار ہو گئیں۔ یہی حال قوم لوط علیہ السلام کا بھی ہوا۔ اس عذاب میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی قہر الہی کا شکار ہو گئیں کیونکہ وہ نافرمانوں کے ساتھ تھیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کی طرف بھیجا گیا۔ ان کی قوم ان سے مخاطب ہو کر بولی۔ قوم شعیب کو اپنے نبی سے یہ گلہ تھا کہ اس کی تعلیم کردہ نماز مسجد تک محدود کیوں نہیں ہے۔ یہ نماز ان کی پوری زندگی اس کے رسم و رواج پر اثر انداز کیوں ہو رہی ہے۔ نماز اور نماز پڑھانے والوں کو کیوں لگام نہیں دی جاتی کہ وہ اپنا دائرہ کار حلقہ اثر مسجد تک محدود رکھیں، اپنی سرگرمیاں ایوان حکومت اور ایوان تجارت تک نہ لے کر آئیں۔ یہ عجب نماز ہوئی جو روزی کمانے کے طریقے کو مؤثر کرے۔ آخرکار نماز کا اس بات سے کیا واسطہ کہ ہم اپنے مال کس طرح سے خرچ کریں اور کس طرح سے خرچ نہ کریں۔ مال ہماری ذاتی ملکیت ہیں، کیا انہیں تصرف میں لانے سے پہلے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے پوچھنا پڑے گا کہ کس طرح سے تصرف میں لائیں۔ آیت نمبر 84 اور 87 میں دین ذاتی معاملہ نہیں۔ اس صورت کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا معاملہ آتا ہے۔ وہ دین کو اپنی قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہاں پھر ایک اہم اور قابل غور نقطہ سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین کوئی نجی یا پرائیویٹ معاملہ نہیں۔ ہرگز ایسا نہیں کہ میں اپنے گھر کی چار دیواروں کے اندر بیٹھ کر پوجا پاٹ کرتی رہوں یا پھر مسجد میں بیٹھ کر رکوع سجود کرتی رہوں اور میرے سجدے رکوع کو میری اجتماعی زندگی پر کوئی اثر نہ پڑے۔ آج کل ہمارے ہاں دین کا جو شخصی اور ذاتی تصور دیا جاتا ہے وہ اسلام میں موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک مستقل نظام حیات ہے۔ حقیقی نماز قوم کا احتجاج یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی نماز نے ان کے اموال کو اپنے تصرف اور لپیٹ میں لے لیا ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ صحیح نماز وہی ہے جو ہماری تجارت، سیاست، معیشت، یہاں تک کہ زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لے
اور سب کو اللہ کے رنگ میں رنگ دے۔ ارشادی باری تعالی ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، سورۃ البقرہ 138 آیت۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے زیادہ حسین رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر جو اختلاف اور انتشار کا شکار ہو کر ذلیل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام بد کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو فلاح و کامیابی کی راہ بتا دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے آیت نمبر 1، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا حامیوں سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں اور صبر کرتے۔ اللہ کی نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اور اس نصیحت کے بعد دین اسلام کے باغیوں کا انجام کا ذکر کیا گیا، اور سورت کے اختتام پر ان کے ذکر کی غایت کو یوں بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 120، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسولوں کے وہ سب حالات جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو تسلی کے ساتھ قائم رکھتے ہیں، اور ان واقعات میں تمہارے پاس سچائی پہنچ گئی، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ اور پھر دشمنان دین کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اس کو یوں بیان فرمایا گیا آیت نمبر 121 میں، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دیں کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں، اور اعمال کے نتیجے کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے انجام تو یہی ہوگا کہ سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور وہ ہر شخص کے ساتھ اس کی حیثیت و اعمال کے مطابق معاملہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنائے اور قرآن کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے اور سینے کا نور بنا دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔